شمشیر بے نیام حضرت خالد بن ولید پارٹ نمبر 51 اپنا اسلامک اسٹوڈیو۔ ناظرین، رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے ساتھ ہی ہر طرف بغاوت اور عہد شکنی کا طوفان اٹھ کھڑا ہوا۔ ایک طوفان صحابہ کے اپنے ہاں اٹھا۔ یہ خلیفہ اول کے انتخاب کا مسئلہ تھا۔ ناظرین، انصار اور مہاجرین کے درمیان کھچاؤ سا بھی پیدا ہو گیا۔ حضرت ابو بکر نے آخر یہ فیصلہ حضرت عمر اور حضرت ابو عبیدہ پر چھوڑا اور کہا کہ یہ دونوں جسے پسند کریں اسے سب خلیفہ مان لے، آپ مہاجرین میں سب سے افضل ہیں۔ حضرت عمر نے فیصلہ حضرت ابو بکر کے حق میں دیا اور ان سے کہا، غار میں آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رفیق اور نماز پڑھانے میں ان کے قائم مقام رہے ہیں۔ دین کے احکام میں نماز سب سے افضل ہے۔ ہمیں ایسا کوئی شخص نظر نہیں آتا جو آپ سے برتر ہو۔ بلا شک و شبہ آپ خلافت کے حقدار ہیں۔ ناظرین، سب سے پہلے عمر نے آگے بڑھ کر ابو بکر کے ہاتھ پر بیعت کی۔ اس کے بعد ابو عبیدہ اور بشیر بن سعد نے بیعت کی۔ جب اعلان عام ہوا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ رسول علیہ السلام ہوں گے تو لوگ بیعت کے لیے دوڑے آئے۔ ناظرین، مسجد نبوی علیہ السلام میں بیعت عام ہوئی۔ حضرت ابو بکر نے پہلا خطبہ خلافت دیا۔ لوگوں، خدا کی قسم، میں نے خلافت کی خواہش کبھی نہیں کی تھی، نہ کبھی دل میں، نہ کبھی ظاہری طور پر اس کے لیے اللہ سے دعا کی تھی، لیکن اس ڈر سے یہ بوجھ اپنے ناتواں کندھوں پر اٹھا لیا کہ اختلاف جھگڑے کی صورت اختیار نہ کر جائے، ورنہ خلافت اور امارت میں مجھے کوئی راحت نظر نہیں آئی۔ ایک بوجھ مجھ پر ڈال دیا گیا ہے جسے اٹھانے کی طاقت مجھ میں کم ہے۔ اللہ کی مدد کے بغیر میں اس بوجھ کو اٹھا نہیں سکوں گا۔ مجھے تم نے اپنا امیر بنایا ہے، میں تم سے بہتر اور برتر تو نہ تھا۔ اگر میں کوئی اچھا کام کروں تو میری مدد کرو، کوئی غلطی کر گزروں تو مجھے روک دو۔ تم میں سے جو کمزور ہے میں اسے طاقتور سمجھتا ہوں، میں اسے اس کا حق دلاؤں گا۔ تم میں سے جو طاقتور ہیں اسے میں کمزور سمجھوں گا اور اسے اس حق سے محروم کر دوں گا جس کا وہ حقدار نہیں۔ میں جب تک اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی اطاعت کروں تم میری اطاعت کرو، اگر میں انحراف کروں تو میری اطاعت چھوڑ دینا۔ ناظرین، خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سب سے پہلا حکم یہ دے کر کہ اسامہ کا لشکر رومیوں کے خلاف جائے گا، سب کو چونکا دیا۔ یہ موقع کسی اور جنگی مہم کے لیے موزوں نہ تھا۔ رومیوں پر حملہ بہت بڑی جنگ تھی جس میں مسلمانوں کی پوری جنگی طاقت کی ضرورت تھی، لیکن دوسری طرف یہ صورت پیدا ہو گئی تھی کہ بیشتر قبیلوں نے نہ صرف بغاوت کر دی تھی بلکہ بعض نے مدینہ پر حملے کے لیے متحد ہونا شروع کر دیا تھا۔ ناظرین، یہودی اور نصرانی خاص طور پر مدینہ کے خلاف سرگرم ہو گئے۔ اس کے علاوہ جھوٹے پیغمبروں نے الگ محاذ بنا لیے تھے۔ طلحہ اور خصوصاً مسیلمہ تو جنگی طاقت بن گئے تھے۔ اسلام بہت بڑے خطرے میں آ گیا تھا۔ ناظرین، حضرت ابو بکر کے حکم کا پس منظر یہ تھا کہ تبوک اور موتا کے مارکوں کے بعد رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ضروری سمجھا تھا کہ رومیوں پر حملہ کر کے ان کا دم خم توڑا جائے۔ تبوک اور موتا کے مارکوں میں تو یہ کامیابی حاصل کی گئی تھی کہ ان قبیلوں کو مطیع کر لیا گیا تھا جن کا خطرہ تھا کہ وہ رومیوں کے ساتھ اتحاد کر لیں گے۔ ان رومیوں کو ختم کرنا ضروری تھا۔ یہ فیصلہ ملک گیری کی خاطر نہیں بلکہ نظریاتی دفاع کے لیے کیا گیا تھا۔ ناظرین، یہودی اور نصرانی اسلام کے خلاف رومیوں کے کیمپ میں چلے گئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رومیوں پر حملہ کے لیے ایک لشکر تیار کیا تھا جس میں مہاجرین اور انصار کے سرکردہ افراد بھی شامل تھے۔ ناظرین، اس لشکر کے سپہ سالار زید بن حارثہ کے بیٹے اسامہ تھے۔ ان کی عمر بمشکل 20 سال تھی۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ اسامہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے سپہ سالار مقرر کیا تھا کہ نوجوانوں میں قیادت کا شوق پیدا ہو اور وہ اپنے آپ میں اسامہ جیسی صلاحیتیں پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ ناظرین، اسامہ کو رسول کریم علیہ السلام ویسے بھی بہت چاہتے تھے۔ اسامہ کے والد زید بن حارثہ جنگ
جنگ موتا میں شہید ہو گئے تھے۔ اسامہ میں لڑکپن میں ہی عسکری صلاحیتیں اور شجاعت پیدا ہو گئی تھی۔ جنگ احد کے وقت اسامہ بچے تھے، اس لیے اس جنگ میں شریک نہ ہو سکے، لیکن اسلامی لشکر مدینہ سے روانہ ہوا تو اسامہ رستے میں کہیں چھپ کر بیٹھ گئے۔ جب لشکر ان کے قریب سے گزرا تو وہ لشکر میں شامل ہو گئے۔ ان کی مراد پھر بھی پوری نہ ہوئی، انہیں میدان جنگ میں دیکھ لیا گیا اور واپس بھیج دیا گیا۔ البتہ جنگ حنین میں انہوں نے سب کو دکھا دیا کہ شجاعت کیا ہوتی ہے۔ ناظرین، جب رسول مقبول علیہ السلام نے اسامہ کو رومیوں پر حملہ کرنے والے لشکر کی سپہ سالاری سونپی تھی تو بعض لوگوں نے اعتراض کیا تھا کہ جس لشکر میں حضرت ابو بکر اور حضرت عمر جیسے اعلیٰ حیثیت اور تجربے کے بزرگ شامل ہیں، اس لشکر کی سپہ سالاری کل کے بچے کو دینا مناسب نہیں۔ ناظرین، یہ اعتراض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اس وقت پہنچا جب آپ علیہ السلام زندگی کے آخری بخار میں مبتلا تھے۔ آپ علیہ السلام میں بولنے کی بھی سکت نہیں تھی۔ آپ علیہ السلام نے بخار سے نجات پانے کے لیے اپنی ازواج سے فرمایا کہ آپ علیہ السلام کو غسل کرائیں۔ آپ علیہ السلام پر پانی کے 7 مشکیزیں ڈالے گئے، اس سے بخار خاصا کم ہو گیا۔ ناظرین، نقاہت زیادہ تھی، پھر بھی آپ علیہ السلام مسجد میں چلے گئے جہاں بہت سے لوگ موجود تھے جن میں اعتراض کرنے والے سرکردہ افراد بھی تھے۔ اے لوگو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسامہ کے لشکر کو کوچ کرنے دو۔ تم نے اس کی سپہ سالاری پر اعتراض کیا ہے، تم نے اس کے باپ کی سپہ سالاری پر بھی اعتراض کیا تھا۔ میں اسامہ کو اس منصب کے قابل سمجھتا ہوں، اس کے باپ کو بھی میں نے اس منصب کے قابل سمجھا تھا، اور تم نے دیکھا کہ میں نے سپہ سالاری اسے سونپ کر غلطی نہیں کی تھی۔ ناظرین، اعتراض ختم ہو گیا اور رومیوں کے خلاف لشکر کوچ کر گیا، لیکن جرف کے مقام پر اطلاع ملی کہ رسول کریم علیہ السلام کی بیماری تشویشناک صورت اختیار کر گئی ہے۔ اسامہ میں نوجوانی میں ہی بزرگوں جیسی دراندیشی پیدا ہو گئی تھی۔ انہوں نے لشکر کو جرف کے مقام پر روک لیا اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے مدینہ آئے۔ ایک تحریر میں اسامہ کا بیان ان الفاظ میں ملتا ہے: اطلاع ملی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت بگڑ گئی ہے تو میں اپنے چند ایک ساتھیوں کے ساتھ مدینہ آیا۔ ہم سیدھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور گئے۔ آپ علیہ السلام پر نقاہت طاری تھی، اتنی کہ بول بھی نہ سکتے تھے۔ آپ علیہ السلام نے 2-3 بار ہاتھ اٹھا کر آسمان کی طرف کیے اور ہر بار ہاتھ میرے اوپر رکھ دیے۔ میں سمجھ گیا کہ حضور علیہ السلام میرے لیے دعا کر رہے ہیں۔ دوسرے روز اسامہ پھر آپ علیہ السلام کے حضور گئے اور کہا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لشکر جرف میں میرا منتظر ہے، اجازت فرمائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اوپر اٹھائے مگر ہاتھ زیادہ اوپر نہ اٹھ سکے، ضعف بہت زیادہ بڑھ گیا تھا۔ اسامہ دل پر غم کا بوجھ، آنکھوں میں آنسو لے کر روانہ ہو گئے۔ تھوڑی ہی دیر بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وصال فرما گئے۔ قاصد اسامہ کے پیچھے دوڑا اور راستے میں جا لیا۔ اسامہ نے حضور علیہ السلام کی وصال کی خبر سنی، گھوڑا سر پر دوڑایا، اپنے لشکر تک پہنچے۔ وصال کی خبر نے لشکر میں کوہرام بپا کر دیا۔ ناظرین، اسامہ لشکر کو مدینہ لے آئے۔ خلیفہ اول کی بیعت ہو چکی تھی۔ انہوں نے اسامہ کو بلا کر پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کیا حکم دیا تھا؟ یہ حکم تو آپ کو بھی معلوم ہے۔ اسامہ نے جواب دیا: مجھ سے ہی سننا ہے تو سن لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ میں فلسطین میں بلقاء اور دوام کی سرحد سے آگے جا کر رومیوں پر حملہ کروں، لیکن وہاں تک لشکر اس طرح پہنچے کہ دشمن کو حملے تک لشکر کی آمد کی خبر تک نہ ہو سکے۔ جاؤ اسامہ، ابو بکر نے کہا، اپنا لشکر لے جاؤ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل کرو۔ ناظرین، لشکر کو جب یہ حکم ملا تو حضرت ابو بکر پر اعتراض ہونے لگے۔ سب کہتے تھے کہ جب ہر طرف سے خطروں کے طوفان نے گھیر لیا ہے، اتنی بڑی جنگ اور وہ بھی اتنی دور بالکل شروع نہیں کرنی چاہیے۔ اس
لشکر کی ان فتنوں کی سرکوبی کے لیے ضرورت ہے جو بڑی تیزی سے اٹھ رہے ہیں۔ قسم ہے اس اللہ کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ خلیفہ اول حضرت ابو بکر نے کہا اگر مجھے جنگل کے درندے چیرنے پاڑنے کے لیے آ جائیں تو بھی میں اسامہ کے لشکر کو نہیں روکوں گا۔ میں اس حکم کی خلاف ورزی کس طرح کر سکتا ہوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں دیا تھا؟ میں اگر مدینہ میں اکیلا رہ گیا تو بھی اس لشکر کو نہیں روکوں گا۔ تم پر سلامتی ہو ابو بکر۔ حضرت عمر نے کہا اعتراض کرنے والے یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر لشکر کو بھیجنا ہی ہے تو سپہ سالاری اسامہ کی بجائے کسی تجربے کار آدمی کو دیں۔ اے ابن خطاب، ابو بکر نے جواب دیا کیا تم بھول گئے ہو کہ اسامہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سپہ سالار مقرر کیا تھا؟ کیا تم جرت کرو گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو منسوخ کر دو؟ میں ایسی جرت نہیں کروں گا۔ عمر نے کہا مجھ میں اتنی جرت نہیں، میری سن ابن خطاب۔ ابو بکر نے کہا اپنی قوم کو دیکھ، پوری قوم غم سے نڈھال ہے۔ غم کے ساتھ ساتھ ایک خوف ہے جو ہر کسی کے دل میں اترتا جا رہا ہے۔ یہ خوف ان بغاوتوں کا ہے جو ہمارے ارد گرد اٹھ رہی ہیں۔ ہر روز ایک خبر آتی ہے کہ آج فلاں قبیلہ باغی ہو گیا ہے، بعض قبیلے اسلام سے منحرف ہو گئے ہیں، اسلام بھی خطرے میں آ گیا ہے، اور مدینہ بھی یہودیوں اور نصرانیوں نے بڑی خوفناک افواہیں پھیلانی شروع کر دی ہیں۔ ان سے اور زیادہ خوف پھیل رہا ہے۔ اگر ہم نے رومیوں پر حملہ روک لیا تو دو نقصان ہوں گے، ایک یہ کہ قوم سمجھے گی کہ ہم کمزور ہو گئے ہیں، دوسری یہ کہ رومی اور مجوسی ہم کو کمزور سمجھ کر ہم پر چڑھ دوڑیں گے۔ میں قوم کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم کمزور نہیں ہو گئے، ہمارا اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ میں قوم کے حوصلے اور جذبے پہلے کی طرح مضبوط رکھنا چاہتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنا میرا فرض ہے۔ عمر کو اس استدلال نے مطمئن کر دیا۔ ناظرین، ابو بکر نے کوچ کا حکم دے دیا۔ اسامہ کا لشکر روانہ ہوا تو حضرت ابو بکر کچھ دور تک پیدل ہی ساتھ چل پڑے۔ اسامہ گھوڑے پر سوار تھے۔ ناظرین، مورخین نے لکھا ہے کہ ایک سپہ سالار اور وہ بھی نوجوان گھوڑے پر سوار تھا اور خلیفہ اس کے ساتھ ساتھ پیدل جا رہے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ خلیفہ ہر کسی کو دکھانا چاہتے تھے کہ سپہ سالار اسامہ تعظیم و تکریم کے قابل ہے۔ اے خلیفہ رسول علیہ السلام، اسامہ نے کہا آپ گھوڑے پر سوار ہو جائیں یا میں آپ کے ساتھ پیدل چلوں گا، نہ میں سوار ہوں گا اور نہ تم پیدل چلو گے۔ ابو بکر نے کہا میں روحانی تسکین محسوس کر رہا ہوں کہ اللہ کی راہ کے گرد میرے پاؤں پر بھی پڑ رہی ہے۔ ناظرین، حضرت عمر بھی اس لشکر میں شامل تھے۔ ابو بکر کو محسوس ہوا کہ مدینہ میں انہیں حضرت عمر کی ضرورت محسوس ہوگی۔ اسامہ خلیفہ نے سپہ سالار سے کہا اگر تم اجازت دو تو میں حضرت عمر کو مدینہ میں رکھ لوں، مجھے اس کی مدد کی ضرورت ہوگی۔ ناظرین، اسامہ نے حضرت عمر کو لشکر میں سے نکل کر واپس جانے کی اجازت دے دی۔ ناظرین، حضرت ابو بکر بہت بوڑھے تھے، ایک جگہ رک گئے۔ اسامہ نے لشکر کو روک لیا۔ معزز ناظرین، یہ انٹرسٹنگ ویڈیو جاری ہے، اگلی ویڈیو قسط نمبر 52 میں دیکھنا مت بھولیے گا۔